السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کس آیت سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے؟ 185۔ آیت نمبر 187 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں کس چیز کا زیادہ ذکر تھا؟ رمضان کے بارے میں ہم نے آیات روزے۔ پڑھی تھی، رمضان، ہاں رمضان کے مہینے کے بارے میں۔ اسی سے ریلیٹڈ اب اللہ تعالیٰ آگے دعا کی قبولیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہر انسان کی، ہم میں سے ہر ایک کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، بہت سی وشز ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پوری ہو جائے، اور رمضان کے بعد بھی ڈیلی بیسس پہ بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ فوراً سے قبول ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا ایک کرائیٹیریا بتا رہے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا کیا کرائیٹیریا۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَ کا، سوال کریں تجھ سے، سَأَلَ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا، اور کا کا کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی سوال کریں آپ سے میرے بندے، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ میرے بندے، میری عبادت کرنے والے، میرے مومن بندے، وہ جب آپ سے سوال کریں، انی، انی، ان اور نی کا مجموعہ ہے میرے بارے میں، فَإِنِّي، تو بے شک میں قریب، قریب ہوں ان کے۔ تو جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو بتا دو کہ بے شک میں قریب ہی ہوں۔ ایک اعرابی جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اور اگر قریب ہے تو کیا ہم اس سے سرگوشیاں کر لیا کریں، اور اگر دور ہے تو کیا ہم اس کو اونچی آواز سے پکارا کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اس آیت کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اور کتنے قریب ہیں قرآن میں ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو ہماری شاہ رگ ہوتی ہے نا، شاہ رگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری بازو میں ایک رگ ہوتی ہے شاہ رگ، جو کچھ تھک ہوتی ہے، باقی رگیں باریک ہوتی ہیں لیکن شاہ رگ جو ہے وہ کچھ موٹی اور تھک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، حالانکہ شاہ رگ ہر انسان کے بہت قریب ہوتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے جس کونے پر بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ ہمیں قرآن میں ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے۔ اور رمضان میں پھر کیا ہے کہ خاص طور پہ چونکہ انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے تو عبادت کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، خاص طور پہ روزہ رکھ کے۔ سحری کے وقت میں بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح افطار کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آیت کا اگلا حصہ ہے اجیبو دعوت الدائی، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ اجیبو فعل مضارع ہے، اور اس کے شروع میں اگر چار علامات ہوں، یا، تا، الف اور نون، تو اس میں پھر ترجمہ زمانہ حال میں کیا جاتا ہے۔ جیسے اجیبو کے شروع میں الف لگا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں جواب دیتا ہوں، اور اگر واؤ شروع میں یا لگا ہو یجیبو تو ترجمہ ہوگا وہ جواب دیتا ہے، اور اگر
تجیبو ہو، شروع میں تا لگی ہو تو ترجمہ ہوگا تم جواب دیتے ہو۔ یہاں پہ اجیبو ہے، میں جواب دیتا ہوں ادائی پکارنے والے کی، اذا دعان جب وہ پکارے مجھے۔ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تو دعا جو ہے وہ ساری عبادت کا مغز ہے، ساری عبادات ایک طرف اور دعا مانگنا ایک طرف۔ اور یعنی عبادت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان دعا مانگتا ہے، اسی لیے نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کا کہا گیا۔ اگر ہم نماز تو پڑھ لیں لیکن اس کے بعد دعا نہ مانگے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ادھوری نماز پڑھی ہے۔ تو نماز کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے، پرانی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے اگر ہمارے پاس وقت کم ہے تو ایک دعا ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے، بہت ہی جامع دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ جی جی، تو ہم یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اگر ہم نماز پڑھ کے ایسے ہی اٹھ جائیں، دعا نہ مانگیں، تو ایسی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اور نماز کے بعد اگر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے تو کتنا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے کہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ تو دعا نماز کے بعد جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دعا مانگنے والے بندے بہت پسند آتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا نا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پورے دن میں اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھے اور دعا ہی نہ کرے تو اس کا روزہ بھی ادھورا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر حج پر جائیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی ہر رکن میں دعائیں ہی مانگی جاتی ہیں، ہر موقع پہ دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تو ہر عبادت میں جو ٹاپ لیول کی چیز ہے نا وہ دعا ہے، دعا کے بغیر کسی بھی عبادت کا لطف ہی نہیں رہتا۔ تو دعا جو ہے وہ دین کا ایک اہم ستون ہے، بندہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کئی بار انسان کو یہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم تنہا ہو گئے، یا ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ عام طور پہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ انسان کو نا امیدی دلاتا ہے اور اس کے ذہن میں یا دل میں اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے کہ جیسے ہمیں سب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسے میں جو شخص دعا مانگتا ہے نا تو وہ تنہا اور بے سہارا نہیں رہتا۔ تو یہ دعا تو بندہ مومن کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے، یعنی جس نے دعا مانگ لی اس نے گویا اللہ کی رحمت کو پکار لیا، تو اس کی طرف اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور اللہ سے مانگی ہوئی چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز ہے نا وہ عافیت ہے، یعنی ہر تکلیف اور دکھ سے محفوظ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روز عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک ہے اس میں بھی یہ دعا ہے، عافیت کی دعا آپ نے بھی یہ پڑھی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں کیا مانگا کروں، میں چاہتا ہوں کہ ساری بھلائیاں میرے حصے میں آ جائیں۔ تو آپ نے تب اس موقع پہ ان کو یہ عافیت کی دعا سکھائی تھی کہ اگر تم عافیت کی دعا مانگو گے نا تو تمہاری ہر چیز محفوظ ہو جائے گی، تمہیں اپنی اولاد سے بھی فیض اور خوشی نصیب ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی، بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے، اور بھی جتنی آفات اور مصیبتیں اور نقصان ہوتے ہیں اس سے بھی انسان بچ جائے گا۔ تو یہ بہت زبردست دعا ہے عافیت کی دعا۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو تکالیف اور مصائب سے بچنا نہ چاہے، جو اپنے مال میں برکت نہ چاہے، جو اپنے گھر اور اسباب میں بہتری اور فراوانی نہ چاہے؟ ہم میں سے ہر ایک ایسا چاہتا ہے، لیکن بسا اوقات ہمیں اس کا ذریعہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اس کا سبب نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کس طرح سے ہم کثیر خوشحالی سمیٹ سکتے ہیں۔
پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا بہت پسند آتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بندوں سے مانگا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ ذرا بتائیں ان کے کیا کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ بندوں سے اگر کوئی بھی چیز مانگی جائے تو عام طور پہ ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ جی وہ بھی بتائیں۔ اللہ سے ہی مانگتے ہیں پھر۔ بندے بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ جی یا اگر ہم کسی سے اگر کسی سے کوئی غریب پیسے یا مال مانگتا ہے تو کیا وہ آگے سے خوش ہوتے ہیں خوش کہ شاباش، بہت اچھا کیا ہم سے مانگا، روزانہ مانگا کرو؟ یہ طرز نہیں، عمل ایسا نہیں ہوتا نا، بلکہ بسا اوقات بندے ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی ان سے بار جی بار مانگے۔ حالانکہ ان کے پاس بہت مال یا دولت ہوتا بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اگر کوئی غریب آ کے مانگ لے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی یا پسند نہیں آتی کہ ہم سے کیوں مانگا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کسی سے کوئی کوئی غریب نہ ہو، کوئی امیر ہی ہو، لیکن اس کو پیسوں کی کسی موقع پہ ضرورت پڑے اور وہ قرض مانگ لے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بھی مائنڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندے مانگتے ہیں نا کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے جتنا بھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کتنا اچھا ہے، یہ مجھ سے کتنی کثرت سے سوال کرتا ہے، کتنی کثرت سے مانگتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی ساری حاجات جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں اور بندوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر نہیں بدلی جا سکتی مگر دعا سے، اور عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی مگر نیکی سے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ کوئی چیز اگر تقدیر کو بدل سکتی ہے نا تو وہ دعا ہے۔ جیسے ایک انسان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو بہت شدید تکلیف پہنچے گی، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس تکلیف سے پہلے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے عافیت مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے اس کی تقدیر لکھی تھی، ہم سب کا اس پہ ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے عافیت کا سوال کرے گا، تو اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں سے وہ تکلیف ہٹا دی جو اس کو پہنچنے والی تھی۔ تو دعا جو ہے نا وہ بسا اوقات تقدیر کے فیصلے بھی ٹال دیتی ہے، اور کوئی چیز اس میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ تقدیر کا لکھا ہوا ٹال دے۔ اور اسی طرح عمر میں برکت صرف ایک چیز سے ہو سکتی ہے، نیکی سے۔ اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے صلہ رحمی سے۔ مطلب جو لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا، ان کو معاف کر دیتا ہے ان کے رویوں پہ، تو اس سے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو انسان ہر وقت حسد کا شکار رہتا ہے نا، اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے لوگوں کے بارے میں، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، یعنی لوگوں کو معاف نہیں کرتا ان کی کمیوں کوتاہیوں پہ، تو ایسا انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، ہر وقت اس کے اندر ایک بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ٹینشن اگر ہم سرچ کریں تو ٹینشن ہر بیماری کی جڑ ہے۔ آپ نے آپ کا یہ ٹاسک ہے، آپ نے ٹینشن کے بارے میں سرچ کرنا ہے کہ ٹینشن کے ہمارے جسم پہ کیا کیا سائیڈ افیکٹس رونما ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے پاس آپ لکھ لیں، جب بھی آپ فارغ ہوں تو آپ نے لکھنا ہے، سرچ کرنا ہے، انگلش میں سرچ کیجیے گا گوگل پہ، آپ کو بہت اچھی میٹیریل مل جائے گا کہ ٹینشن سے ہمارے جسم پہ کون کون سے سائیڈ افیکٹس رونما ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح انسان کی عمر میں کمی واقع کر دیتی ہے، اور جو انسان ٹینشن فری ہوتا ہے اس کے جسم پہ کون کون سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اس کے بارے میں سرچ کرنا ہے، میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی۔ تو اگر کوئی بلا یا مصیبت انسان کی طرف آ رہی ہے اور انسان دعا شروع کر دیتا ہے تو وہ بلا اس سے ٹل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک بات ضروری ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور کنیکشن اچھا ہونا چاہیے۔
جیسے آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بات مانیں، لی میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، یعنی یقین رکھیں میرے اوپر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں بھی اللہ کی بات ماننی ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کی دیتی ہوں کہ جیسے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کو اپنا کون سا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے، یا کس کی بات وہ ماننا پریفر کرتے ہیں، جو ان کی ہر بات مانے یا جو ان کی نافرمانی کرے اور ان کی کوئی بات نہ مانے؟ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے پوچھ رہی ہوں، پیرنٹس کو اپنا کون سا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جو ان کی بات مانے۔ پیرنٹس کی جو بات مانے تو پیرنٹس کو وہ اچھا بھی لگتا ہے، اور پیرنٹس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کی ہر بات مانے، اگر وہ کوئی وش کرتا ہے، کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو آ، وہ ذات جو رب العالمین ہے، کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو سب کچھ دیا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے، پیرنٹس بھی اللہ نے دیے، ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، ذہنی صلاحیت اور بھی جو نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ نے دی، ہمارے پاس تو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔ تو سوچیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ چاہتے ہوں گے کہ میرا بندہ میری بات مانے، میری اطاعت کرے۔ تو جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے پر پیار آتا ہے، اور وہ اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک کنیکشن بھی بلڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں۔ اور دعا جو ہے پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، جتنا زیادہ یقین ہو اتنی جلد ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا مانگ کے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ آج ہم نے دعا کی ہے وہ کل ہی قبول ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ یا نمبر 1، یا تو وہ دعا اسی طرح قبول ہو جاتی ہے جس طرح ہم نے مانگی ہوتی ہے، یا دوسرا یہ کہ اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ سے عافیت کی دعا اگر کریں تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کوئی پریشانی یا تکلیف لکھی ہوئی تھی اور وہ اس کے بدلے ٹل گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، جو آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب یا بلند درجات کی صورت میں ریٹرن ہو کے انسان کو ملے گی۔ یہ 3 درجے ہیں قبولیت کے۔ اور جو دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، جب ہم وہاں پہ جائیں گے نا، جب درجات کی بلندی کی اور اجر و ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، تو تب ہم وہاں پہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ہمیں سارا اس کا ریوارڈ ادھر ہی مل جاتا آخرت میں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دے دیں جو بندے کی ضرورت ہے اور بندے کو مانگنا ہی نہ پڑے، تو ہمارا پھر اللہ کی طرف رجوع کب ہوگا؟ تو انسان زیادہ خشوع و خضوع والی نماز اور زیادہ نیک نیتی کا روزہ اسی وقت رکھتا ہے جب انسان کسی تکلیف یا پریشانی میں ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ سائنس نے بھی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہے دعا کی افادیت کے بارے میں۔ یعنی اگر کسی مریض کی تیمارداری کی جائے، تیمارداری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مریض بیمار ہے اور اس کے پاس جا کے اچھے الفاظ میں اس کی تیمارداری کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، تو اس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے سائنس نے جب اس پہ سرچ آؤٹ کیا تو بہت سے امراض قلب میں مبتلا جو افراد تھے ان کے علم میں لائے بغیر ان کے لیے دعا کروائی گئی، تو انہوں نے محسوس کیا اور دیکھا کہ ان کو جو خطرات تھے یا جو آ، ان کی بیماری تھی اس میں کئی فیصد کمی واقع ہوئی۔ تو یہ دعا جو ہے نا ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ریسرچ ہے یہ
امریکہ کے ہارٹ انسٹیٹیوٹ نے کروائی تھی، اور انہوں نے تقریباً 990 مریضوں پہ یہ کام کیا۔ ان مریضوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا، اور اس میں ایک گروپ کے لیے جو ہے وہ دعا کروائی گئی، اور دوسرے گروپ کو جو ہے وہ دعاؤں سے محروم رکھا گیا۔ مریضوں کے رشتہ داروں کو نہیں بتایا گیا کہ ان کے لیے کوئی تحقیق کی جا رہی ہے۔ 4 ہفتوں بعد دیکھا گیا کہ جن مریضوں کے لیے دعا کی گئی تھی، وہ ان مریضوں کے مقابلے میں جو دعا سے محروم تھے، بہت فیصد تک ان کی تکلیف اور بیماری میں کمی آ گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر اپنا یہ جرنل جو ہے وہ امریکہ کے نیوز پیپر میں بھی شائع کیا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں کہ جو انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو وہ دعا صرف اگلے کو فائدہ نہیں دیتی، بلکہ ہم دوسرے کو جو دعا دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اس دعا پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس سے نوازیں۔ اگر ہم اپنے کسی بہن بھائی کے لیے غائبانہ طور پہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو تندرستی دیں، اے اللہ اس کو اس مشکل سے نکالیں، تو فرشتے جو ہیں نا، وہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بھی تندرستی دیں اور اس کو بھی اس مشکل سے نکالیں۔ تو دعا جو ہے اس کی اتنی گہری تاثیر ہے، یہ سراسر خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں، کہ یہاں ہم اللہ کو پکاریں اور یہاں پہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا ریلیشن اللہ سے بہتر کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور قرآن کو فالو کرنا ہوگا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں۔ پھر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 187، احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی، روزوں کی رات میں، الرفث، رغبت کرنا، الی نسائکم، طرف تمہاری بیویوں کے، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے وہ رمضان کی راتوں میں حلال ہے۔ یہاں پر یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ابتدائے اسلام میں عشاء کی نماز تک کھانا پینا بھی جائز تھا اور میاں بیوی کا ریلیشن بھی، لیکن اس کے بعد نہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ہٹا دیا اور ختم کر دیا، اور میاں بیوی کے ریلیشن کو اتنی خوبصورتی سے واضح کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جس طرح لباس پہ اگر ہم غور کریں کہ لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، تو شوہر اور بیوی وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں، نکاح کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں، عزت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور بیوی کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور میاں بیوی حرام کاموں میں پڑنے سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس طرح لباس ہوتا ہے وہ انسان کے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، تو شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں بطور ایک فیملی کے اور ایک خاندان کے۔ آپ بتائیں کہ جس گھر میں جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان کا آپس میں ریلیشن اچھا ہو، دونوں بہت پیار محبت سے زندگی گزار رہے ہوں، وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں یا بنسبت وہ کپل جن کا ہر وقت آپس میں جھگڑا رہتا ہو اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوں؟ کون سا کپل زیادہ اچھا لگتا ہے بتائیں؟ جو اچھے طریقے سے رہتے ہیں مطلب۔ اچھے طریقے سے آپس میں رہتے ہیں، اور اس کا نہ صرف اثر ان کی ذات پہ ہوتا ہے بلکہ پوری فیملی ان کے طرز عمل سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف خوش ہیں تو ان کے بچے بھی بہت ہیپی لائف گزارتے ہیں، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، گھر کی فضا بہت پرسکون اور مطمئن اور خوشگوار ہوتی ہے۔ ورنہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں سب ڈرے سہمے رہتے ہیں، بچے کیا اور دیگر افراد بھی، تو گھر کا سکون متاثر ہوتا ہے۔
اگر شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہے، جس طرح لباس جسم کی ضرورت ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ لباس جو ہے وہ انسان کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ بھی ہے، انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس لیے جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی آبرو اور عزت کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو رکھنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی برائیاں ہر جگہ بیٹھ کے کر رہا ہے، اور بیوی جو ہے وہ ہر وقت شوہر کی شکایتیں کر رہی ہے اور برائیاں کر رہی ہے، کبھی اپنی فرینڈس کے پاس بیٹھ کر، کبھی کسی اور رشتہ دار کے پاس بیٹھ کے کہ میرے شوہر میں یہ کمی ہے، وہ مجھے پیسے نہیں دیتے ہیں، یا میرے جو نیڈز ہیں اس کو پوری نہیں کرتے۔ ہم نے جیسے پیچھے بھی پڑھا کہ ہر مشکل کا جو حل ہے نا وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ انسانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے پاس اس طرح کی باتیں کرنے سے اور شکوے شکایات کرنے سے ریلیشن مزید خراب ہو جاتا ہے۔ کیا انسان کے لباس پہ اگر کوئی داغ یا دھبا لگا ہوا ہو تو لباس کی زیب و زینت خراب ہو جاتی ہے نا؟ جی تو اسی طرح اگر بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی برائیاں کسی کے پاس بیٹھ کے کر رہی ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے۔ جو عیب اور خامیاں وہ تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، تو اگر ہم ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی نظر کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا۔ وہ کس طرح کہ ہم جو ہمارا لائف پارٹنر ہے اس میں ہم صرف کوالٹیز دیکھیں، خامیوں کو اگنور کر دیں، پیچھے کر دیں۔ اس میں جو کوالٹیز ہیں اگر ہم صرف اس پہ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ لائف بہت اچھی گزر جائے گی۔ اور ایک دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، پھر ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے انسان میں یہ خامیاں ہیں تو ہم کیا کریں کہ نرم مزاجی اور خیر خواہی کے ساتھ اچھے الفاظ میں ان خامیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور بتائیں اگلے کو کہ آپ کے اندر یہ جو چیز ہے یہ اس کو آپ چینج کر لیں، یہ اللہ کو بھی نہیں پسند یا یہ اچھے اخلاق میں نہیں آتی، آپ اس کو تبدیل کر لیں تو آپ زیادہ اچھے ہو جائیں گے یا ہمارا ریلیشن زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو بس اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جس طرح ہم اپنے لباس کو صاف ستھرا ہر وقت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس پہ کوئی اسپاٹ لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے تو کیا ہم ہر ایک کو دکھانے یا بتانے چل پڑتے ہیں؟ نہیں، ہم بہت خاموشی کے ساتھ اس کو دھو دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہمارے ریلیشنز ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ہے، ان کو بھی ایسے ہی ایک دوسرے میں جو کمیاں ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ، ہمدرد اور مددگار ہونا چاہیے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں تو آپ بھی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت مدد کیا کرتے تھے، ان کی کاموں میں بہت ان کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ علیم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم تھے تم تختانون، تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفانکم اور اس نے درگزر کیا تم سے، فالآن تو اب باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے۔ کیا لکھا تمہارے لیے؟ یعنی نصیب میں جو بھی اولاد ہے وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض دھاگا سفید، من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے۔ تو یہاں پہ جو ہے سحری کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو، رات بھر تم کھا سکتے ہو، اب کوئی پابندی نہیں رہی جیسا کہ پہلے تھی، لیکن فجر کا وقت بتا دیا گیا یہاں۔ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اس سے مراد صبح کی سفید دھاری ہے جو آسمان پہ نظر آتی ہے، جو سحر کا وقت ہوتا ہے کہ تب تک ہی صرف کھا سکتے ہیں، جیسے جب ہمارے فجر کی اذان ہوتی ہے نا وہ وقت، اس سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت تک سحری
کھائی جا سکتی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ آسمان پہ جا کے دیکھیں اس وقت، تو ان کو ایک سفید دھاری سی آسمان پہ نظر آئے گی، جیسے آسمان کی سیاہی جب اینڈ ہو رہی ہو تو وہ اسی طرح سے اینڈ ہوتی ہے کہ پہلے اس میں ایک کریک آتا ہے، اور پھر ایک ہلکی سی لائن سی نظر آتی ہے، اور پھر وہ لائن آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے روشنی ہوتے ہوتے پورا دن واضح ہو جاتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے۔ تو فجر کے وقت سے پہلے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے سحری کھائی جا سکتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی کھاتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی روٹین ہی بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی آخری اذان تک کھا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب پہلی اذان ہو جائے تب کھانا سٹاپ کر دینا چاہیے، لیکن جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ بس جلدی جلدی سے کھا لیا جائے۔ ایسا نہیں کہ اس کو کھانے کے بعد کوئی اور چیز اٹھا لی جائے پھر کوئی اور چیز، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس جب اذان ہو جائے تو فوراً جلدی جلدی سے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو انسان ختم کر لے۔ اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی سحری سے 2 گھنٹہ پہلے سحری کر لے اور پھر سو جائے۔ سحری تاخیر سے کرنا پسندیدہ ہے، یعنی اذان سے کچھ منٹس پہلے ہی بس کھانا سٹاپ کیا جائے، تاکہ پورا دن جو ہے نا وہ انرجی بحال رہے۔ اور اسی طرح افطاری میں بھی جلدی کرنی چاہیے، جیسے ہی ٹائم ہو اذان ہو فوراً روزے کو کھول لینا چاہیے۔ ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، یعنی جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجد میں۔ یہاں سے یہ اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اپنے خیمے لگا لیتی ہوتی تھیں مسجد میں ہی، اور وہ بھی مساجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھی بعض مساجد میں خواتین کے لیے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو خواتین کو بھی جو اعتکاف کرنا چاہیں مساجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، تو نہ تم قریب جانا ان کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اسی کو دورہ قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بھی رمضان میں دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو اعتکاف پہ بیٹھ جائے وہ پھر کہیں آ جا نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر بیمار پرسی کے لیے بھی جا رہا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے، بیوی سے ریلیشن بھی قائم رکھ رہا ہے، نہیں، صرف بہت ضروری کاموں کے لیے جا سکتا ہے، جیسے اگر مسجد سے باہر نکل کے یا قریب میں واش روم ہے تو اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے، باقی اپنا زیادہ وقت وہ عبادت میں ہی گزارے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہوتا تھا تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف میں داخل ہوتے تھے، یعنی جو 21واں روزہ ہوتا تھا اس کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ اعتکاف میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور اگر کوئی اعتکاف کرنے والے سے ضروری کام میں ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات کی جا سکتی ہے، جیسے اگر کوئی کھانا دینے کے لیے آیا اور کچھ دیر کھڑا ہو کے حال احوال بھی پوچھ لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یا اگر کوئی گیسٹ بہت دور سے آیا ہے تو وہ ملاقات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ملاقات۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات تمہارے لیے، لعلکم یتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔
तो रोज़े का जो मकसद है वो तकवा का हसूल है। अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़े में इंसान हलाल चीज़ों को भी छोड़ देता है। तो रोज़ा इंसान के अंदर तकवा की क्वालिटी पैदा करता है। फिर नेक्स्ट आयत जो है वो लास्ट है, वला ताकुलू अमवालकुम, और ना तुम खाओ अपने माल आपस में बातिल तरीके से, वतुदलु बिहा, और तुम पहुंचाते हो उनको इलल हुक्काम की तरफ, हुक्काम के। लिताकुलू, ताकि तुम खाओ, फरीकन एक हिस्सा, मिन अमवालिन नासी, लोगों के माल में से, बिल इसमी, सात गुनाह के, वान तुम तालमून, और तुम जानते हो। तो बंदा मोमिन की तो सारी जिंदगी ही रोजा होती है। उसको कुछ चीजों से हमेशा के लिए परहेज करना होता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से रोजे में हलाल चीज छोड़ सकते हो तो फिर हराम भी छोड़ दो, यानी आपस में माल बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल तरीके से माल खाना क्या होगा, आप नोट कर लें अपने पास। मसलन चोरी, खयानत, दगाबाजी, डाका, जुआ, सूद, नाजायज तिजारत, सौदेबाजियां, रिश्वत, ये सारे काम मना है। ऐसा नहीं है कि कोई रोजे तो पूरे रखता है लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होता है तो वो इस तरह के काम शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि उसके तकवा के लेवल में कमी है, यानी अल्लाह के डर में, कि उसने अभी तक हराम चीजों को छोड़ा ही नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं वो रिश्वत वगैरह दे के अपने हक में बहुत से फैसले करवा लेते हैं, जो इंसान के लिए असल में उनका हक ही नहीं होता, उसके लिए जायज ही नहीं होते। फिर एक मौके पे आपने फरमाया था कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, हो सकता है तुम एक मुकदमा मेरे पास लाओ और तुम में से एक फरीक दूसरे की निस्बत ज्यादा चर्ब जुबान वाला हो, यानी उसकी जुबान में कायल करने की सलाहियत हो और उसके पास दलाइल भी ज्यादा अच्छे हों, तो मैं उसके हक में फैसला कर दूं। मगर याद रखो, अगर तुमने अपने किसी भाई के हक में से कोई चीज मेरे फैसले के जरिए हासिल की, दरअसल तुम क्या है, दोजख का एक टुकड़ा हासिल करोगे। अब देखें कि हमारे माशरे में दूसरों का हक दबाने के लिए क्या कुछ होता है। आप न्यूज़ देखें, आपको इस पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिलेंगी। फिर इसी तरह स्कूल्स और कॉलेजेस में भी हमारा क्या होता है कि मेरिट पे बसा औकात जो बच्चे आ रहे होते हैं उनको हक नहीं मिलता, बल्कि बहुत से बच्चों की पेरेंट्स सिफारिश के साथ साथ रिश्वत दे के बगैर मेरिट के एडमिशन ले लेते हैं, तो ये भी धोखा और फरेब में आ जाता है। या बहुत से जो हैं वो नंबर्स के मामले में इस तरह की हेरा फेरी कर लेते हैं कि जिसका हक है उसको बसा औकात नहीं मिलता। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि वो अगर किसी डिपार्टमेंट में रिश्वत नहीं लेते, जहाँ पर रिश्वत बहुत ज्यादा चलती है, तो उनको फिर कहीं पे भी टिकने नहीं दिया जाता, उनका ट्रांसफर ही बार बार किया जाता है, ताकि इस तरह के लोग ऐसे डिपार्टमेंट्स में ना आए। तो ये सब जो है ना ये गलत काम है। जब तक किसी सोसाइटी से इस तरह के कामों का खात्मा ना हो जाए तो खुशहाली नहीं आ सकती, माशरे में अमन नहीं आ सकता। फिर इसी तरह खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट कर दी जाती है, आजकल कोई चीज़ भी खालिस नहीं है, हर चीज़ में हमें मिलावट नज़र आएगी। चाहे दूध हम पी रहे हैं या और, उसकी वजह से फिर देखें सेहत कितनी ज़्यादा खराब होती है। फिर इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ या फंड्स वगैरह मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मिलते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसमें से खुद अपने लिए निकाल लेते हैं पहले, और गरीबों बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं है, गरीबों को उससे महरूम कर देते हैं। तो जो इंसान भी इस तरह के काम करता है ना उसको फिर बुराई बुराई ही नहीं लगती।
تو ایک بندہ مومن جو ہے نا وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو ان کی تکلیف میں مدد کرتا ہے، دوسروں کو ان کی تکلیف سے نکالتا ہے، وہ اپنے فائدے پر دوسروں کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں مساجد کے نام پہ جو پلاٹس ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے، لیکن جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں پھر اس پہ خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ٹیکس کی چوری جو ہے وہ کتنی عام ہے، بہت سے لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی رشوت دے کے اپنا ٹیکس معاف کروا لیتے ہیں۔ سڑکوں وغیرہ کے لیے جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ پراپر وہاں پہ نہیں یوز ہوتے، یا جس طرح کی بنانے کے لیے کہا جاتا ہے اس میں ناقص چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنے لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ آیت انہیں کے لیے ہے۔ تو ہمیں اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے، اور اگر ہمارے گھر میں یا ارد گرد کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو سمجھانا ہے، ہمارے والد، ہمارے بہن بھائی یا رشتہ داروں میں سے آسن طریقے سے انہیں سمجھانا ہے کہ حرام نہیں کھانا، ہمیں دوسروں کا حق نہیں مارنا، ورنہ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری نظر میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال کم ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی سے جھگڑا کیا ہوگا، کسی کا مال اس نے ناحق مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور وہ لوگ ساری اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور پھر بھی کچھ لوگ باقی بچ جائیں گے، وہ اپنے گناہ اس کو دے جائیں گے، اور ایسے یہ انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ تو آج دنیا میں اگر ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آخرت میں ہمیں وہ لٹانا ہوگا۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے رمضان سے ایک دن پہلے کیا ہے پیسے نکلوا لیتے ہیں بینک سے اور ٹرانسفر لیٹر دے دیتے ہیں۔ تو روزے کا جو مقصد ہے سب سے بڑا وہ تقوی کا حصول ہے، تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں۔ یعنی زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جس کو پورا ایک سال گزر جائے، کسی کی سیونگ میں وہ ہو، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سال گزرنے سے پہلے ہی اس کو نکال کے عارضی طور پہ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں کہ کہیں پھر اس مال پہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں، اور نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ تو کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر کھول لیں آپ، میں آپ سے پچھلی آیات میں سے کوئز لیتی ہوں۔ 183۔ آیت نمبر 183 اوپن کر لیں۔ اس آیت میں روزے کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ تو اس آیت روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے جیسے کا ہم، مقصد کیا ہے؟ تاکہ کیا حاصل ہو؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ ہاں شاباش، تاکہ تقوی کا حصول ہو سکے۔ کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جب بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کر رہے ہوں تو پھر بیماری بیماری میں جو ہے نا وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت بھی آ جاتی ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی، کیونکہ وہ بھی ایک بیماری کی ہی سٹیج ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو خواتین کو بھی رخصت دی ہے۔
روزے چھوڑنے کی، کہ وہ اس ٹائم چھوڑ دیں اور پھر بعد میں رکھ لیں۔ آیت نمبر 185، رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ آیت کے اندر سے بتائیں۔ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پہ نازل ہوا، اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ پہلی وحی کی صورت میں۔ اس آیت میں مریض اور مسافر کے لیے کیا حکم ملتا ہے روزوں کے معاملے میں؟ کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ کہ وہ بعد میں رکھیں گے روزے، جب رمضان گزر جائے گا نا، پورا سال ہوگا، پورے سال میں وہ جب بھی رکھ لیں۔ آیت 186 سے بتائیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرط بتائی ہے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے جو اپنی دعا کی قبولیت چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور ان پر ایمان لائیں تاکہ وہ شاباش، یہ دو کام ہدایت کرنے پائیں۔ ہوں گے۔ میں نے دعا کی قبولیت کی 3 شرائط بتائی تھی، وہ کون سی ہیں؟ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ یا تو اس کی دعا اسی طرح قبول ہو جاتی ہے، یا اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور آخرت کے دن آم، وہ ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ ہوں۔ آیت 187، میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ جس طرح لباس ہماری حفاظت کرتا ہے، ہوں، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل۔ جس طرح لباس جسم کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، اور لباس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا ہے، اور لباس تحفظ کا احساس دلاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے تحفظ کا باعث ہوتے ہیں، اور لباس جس طرح عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، میاں بیوی بھی اس طرح ایک دوسروں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اور انہیں چھپانا چاہیے بھی، اپنے عیبوں کو ہر ایک کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ آیت 188، باطل طریقے سے مال کمانے میں کیا کیا آتا ہے؟ باطل یعنی ناجائز طریقے سے، مثلاً چوری، خیانت، ڈاکہ، رشوت، سود، جوا، ہوں، سودا بازی۔ کمانا، حق تلفی کرنا، حرام طریقے سے کمانا، ناپ تول میں کمی کرنا، یا یتیموں کا مال کھانا بھی اس میں آ جاتا ہے، یا جھوٹ بول کر مال بیچنا، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھیں۔ اور بہت سے لوگ بسا اوقات نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ باطل طریقے سے مال کھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے کے حکم کے بعد فوراً اس سے روکا ہے کہ باطل طریقے سے مال بھی نہ کھاؤ۔ چلیں، ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔